होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्नी वल्गेरस यानी कि कील। कील क्या होते हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं, किन वजूहात की बिना पर ये होते हैं और इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथिक में हम होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे इसको अलामात के मुताबिक बिलमिसल एक दवा इस्तेमाल करके इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करके पेशेंट को मुकम्मल शफायाबी की तरफ ले जा सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब चलते हैं डिटेल की तरफ। जिल्द के अंदर कुछ गदूद होते हैं जिनका नाम सेबकोसिस ग्लैंड्स होता है और इनका काम जिल्द को चिकनाई फराहम करना होता है। लेकिन अगर चिकनाई ज़्यादा बनने लगे तो जिस्म के बालों वाले हिस्से में छोटे छोटे दाने निकलने लग जाते हैं जिन्हें कील कहते हैं। तिब की ज़बान में एक्नी वल्गेरस इसको कहा जाता है और मेडिकल साइंस ने इस तकलीफ़ की कई इकसाम बनाई हुई हैं, लेकिन हम होम्योपैथिक डॉक्टर अलामात के तहत इसका इलाज करके मुकम्मल पेशेंट को शफायाबी की तरफ ले जाकर फ़ख्र महसूस करते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम कामयाब भी हैं। और ज़्यादातर ये कील जो हैं ये चेहरे पर, छाती पर, कंधों पर देखने में आए हैं, लेकिन ज़्यादा इससे चेहरा मुतासर होता है। अब चलते हैं वजूहात की तरफ। ये वजूहात जो हैं इसकी ये तकलीफ़ ज़्यादा चिकनाई खाने की वजह से होती है। चिकनाई वाले गदूद जो हैं वो जब ज़्यादा चिकनाई बनाते हैं और फिर इन ग्लैंड से सबकोसिस ग्लैंड से जो है वो चिकनाई बालों के सरों पे आती है तो वहाँ पे जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। इसके बाद इन्फेक्शन की वजह से कोई लड़के जैसे शेव करते हैं तो शेव के दौरान कोई गंदा ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड पहले से यूज़ शुदा इस्तेमाल होता है या इसके अलावा जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। सने बलूगत पर जब बच्चे और बच्चियाँ आते हैं उनकी सने बलूगत का टाइम होता है तो उस टाइम हार्मोनल चेंजिंग आ रही होती हैं जिसकी वजह से गदूद भरपूर तौर पर काम कर रहे होते हैं और इनके भरपूर तौर पर काम करने की वजह से ये तकलीफ़ अक्सर हो जाया करती है और ये तकलीफ़ मौरूसी भी हो सकती है, विरसा में भी बाज़ दफ़ा लोगों को मिलती है। ज़्यादातर मौसम सरमा में ये तकलीफ़ होती है और बच्चियों में हैज़ की वजह से, हैज़ जब आते हैं तो हार्मोनल चेंज होती है तो उसकी वजह से भी होता है। हाजमा की ख़राबियों की वजह से, स्टोमक प्रॉब्लम की वजह से, मैदा ख़राब रहने की वजह से, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने की वजह से भी ये होती है और इसी तरह ये तकलीफ़ जो है वो अंग्रेज़ी अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी कभी सामने देखने में आई है। जो लोग तेल के कारखानों में काम करते हैं उनको भी अक्सर जो है इस तकलीफ़ में मुब्तला देखा गया है और इसके अलावा जो लोग होटलों में ज़्यादा खाना पकाते हैं उनको भी ज़्यादा इस तकलीफ़ में देखा गया है क्योंकि वो ज़्यादा चिकनाई वाले काम करते हैं तो उसकी वजह से वो जब सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए जो है वो ऑयली सांस हवा जाती है उनके अंदर तो उसकी वजह से भी उनके अंदर चिकनाई ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उनकी स्किन पे ये जो है ये एक्नी निकल आते हैं। अब सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम अलामात इसकी क्या होते हैं। ये चेहरे पर जब चिकनाई पेशेंट को जो है वो ज़्यादा महसूस होती है, बल्कि जिल्द पर भी कई लोगों को ज़्यादा महसूस होती है। इसके अलावा माहवारी में बेकायदगी होने लगती है, बच्चियों के जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी पहले होना, कभी बाद में, कभी रुक जाना और इसी तरह इनकी मिकदार भी कम होने लगती है, बाज़ दफ़ा ये बंद भी हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चियाँ ज़हनी तौर पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और चेहरे की खूबसूरती जो है इससे मुतासर होती है। इसके अलावा हाजमा ख़राब रहने लगता है और बाज़ मरीज़ों का तो हाजमा ख़राब नहीं रहता क्योंकि जिन मरीज़ों का हाजमा ख़राब की वजह से हो तो उनकी अलग जो है वो मेडिसिन होती हैं, ट्रीटमेंट होता है और जिन बच्चों की जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो उनका अलग से ट्रीटमेंट होता है और जो बच्चियाँ माहवारी की बाकायदगी जब हो उसकी वजह से हो तो उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है। तो अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक में बिलमिसल एक दुआ सिम्टम के मुताबिक हम इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला के करम से पेशेंट को सेहतयाबी की तरफ लेके जाते हैं। तो अब चलते हैं पहली मेडिसिन की तरफ। पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना 10 ml में आपने पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है उस सूरत में जब उसके
چہرے پر سرخ رنگ کے دانے ہوں، کیل ہوں اور بغیر پیپ کے ہوں، سرخ رنگ کے ہوں، تو تب یہ دوا استعمال کروانی ہے۔ اور کیلوں میں گرمی اور درد محسوس ہوتا ہو، اور اس دوا کی وجہ سے ہائی پاور، یعنی یہ جو دوا ہے یہ ہائی پاور آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ ہر 15 دنوں کے بعد 2-3 خوراکیں ہی دینی ہیں، انشاءاللہ چہرہ مکمل طور پہ صاف ہو جائے گا۔ اگر سرخ کے رنگ کے دانے ہیں یعنی کیل ہیں اور ان پہ جو ہے وہ سرخی زیادہ نظر آتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے، تو نیکسٹ میڈیسن ہے برائیونیا۔ برائیونیا بھی 1000 کی پوٹنسی میں استعمال کروانی ہے۔ یہ اس صورت میں استعمال کروانی ہے جب پیشنٹ آپ کو بتائے کہ اس کو کانسٹیپیشن لیتی ہے، قبض رہتی ہے، خشکی ہے اور چہرے پر چکنائی کی زیادتی ہے۔ اس دوا کو جو ہے وہ آپ نے استعمال کروانا ہے، اور اس دوا کے مریض غصے والے اور چڑچڑے ہوتے ہیں، کیل پر درد ہوتا ہے اور سرخ رنگ کے کیل ہوتے ہیں، لیکن ان پر سرخی بیلاڈونا کی کیلوں کی طرح گہری نہیں ہوتی، یعنی اس کی کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے کالی بروم۔ کالی بروم جو ہے یہ 1000 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو استعمال کروانی ہے، اور یہ کیل وغیرہ کے لیے بہت زبردست اور بہت بڑی دوا ہے، اور یہ بلا علامات بھی آپ کسی طرح کے بھی کیل ہوں آپ استعمال کروا سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ، اور یہ جدی قسم کے کیلوں کے لیے خاص طور پہ اثر رکھتی ہے۔ اگلی میڈیسن ہے اگنیشیا۔ اگنیشیا جو ہے یہ 10 ایم کی پوٹنسی آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ دوران علاج اس کی ایک خوراک ہر 10 دن کے بعد دینے سے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں، کیونکہ یہ دوا بہت بڑی خون صافی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ خون کو صاف کرتی ہے۔ اگر بلڈ کے اندر جو ہے وہ جو مطلب چکنائی کے زیادہ عضرات آگے ہوں، یا ویسے بلڈ گندا ہو جس کی وجہ سے وہ کیل نکلتے ہوں، تو اس کو صاف کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگنیشیا 10 ایم آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے لیڈم پال۔ لیڈم پال جو ہے یہ بھی 1000 کی پوٹنسی میں آپ نے یوز کروانی ہے۔ یہ اس صورت میں آپ نے یوز کروانی ہے جب آپ نے ایک پیشنٹ کو یوز کروائی ہیں پہلے میڈیسن، تو اس کے کیل آنا تو بند ہو گئے ہیں، لیکن وہاں پہ نشانات رہ گئے ہیں، تو اس کے لیے جو باقی ماندہ نشانات ہیں ان کو دور کرتی ہے۔ یہ ہر ہفتے ایک خوراک اگر پیشنٹ کو آپ دیں گے، یعنی 1000 کی پوٹنسی آپ نے تقریباً 3 سے 5 قطرے زبان کے نیچے ہر ہفتے کے بعد پیشنٹ کو ٹپکا دیں گے، تو لیڈم پال کی وجہ سے اس کے جو ماندہ نشانات نیچے رہ گئے ہیں، جہاں پہ کیل کی وجہ سے نشانات سکن پر بنے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ میڈیسن ہے سلفر۔ یہ بھی 1000 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو دینی ہے۔ یہ دوران علاج جو ہے ہر ہفتے ایک خوراک دینی ہے۔ یہ اس لیے دینی ہے کہ جب کسی دوا کا اثر نہ ہو رہا ہو، کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ نے سلفر 1000 کی پوٹنسی ہفتے میں ایک دوا پیشنٹ کو یوز کروانی ہے، تاکہ مکمل طور پہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے 10 ایم میں استعمال کروانی ہے تھوجا۔ تھوجا 30 سے 10 ایم تک آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ یہ کیل اور جلد کی سوزش ہو تو اس کے لیے، دونوں کے لیے یہ مفید ہے، اور یہ دوا مریض کے اندر سے سوزاکی مادہ نکال کر صحت مند کرتی ہے، یعنی یہ اندر سے جو گندگی ہوتی ہے یا کسی قسم کا سوزاکی مواد پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو اس اندر والے کو ختم کر دیتی ہے، یعنی جو سکن کے نیچے گندے ذرات ہوتے ہیں ان سب کو صاف کر دیتی ہے۔ اگلی میڈیسن ہے سینگونیریا۔ یہ 30 میں آپ نے استعمال کروانی ہے۔ یہ اس صورت میں آپ نے استعمال کروانی ہے جب بچیوں میں ماہواری کے دنوں میں کیل کی شکایت بڑھ جاتی ہو، تو یہ دعا 4 خوراکیں روزانہ دینی ہے بچی کو، اور یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اس صورت میں جب بچی کو ماہواری آنے سے پہلے پرابلم ہو جایا ہوتا ہو۔ تو اگلی میڈیسن ہے ہیپر سلف۔ ہیپر سلف بھی 1000 کی پوٹنسی آپ نے یوز کروانی ہے۔ یہ کیلوں میں پس پڑ جائے تو یہ دعا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ پس نکالنے کے لیے 4 خوراکیں روزانہ دیں تو پیپ کو خشک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے۔ یہ ہر روز 3 دن بعد روزانہ
مطلب ایک خوراک آپ استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ پیشنٹ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے بوسٹا۔ بوسٹا جو میڈیسن ہے یہ 30 کی پوٹنسی میں آپ نے یوز کروانی ہے۔ یہ تکلیف جب پیشنٹ کو گرمیوں میں ہوتی ہو، بوجہ میک اپ کے استعمال سے ہو جاتی ہو، تو پھر یہ دوا 4 خوراکیں روزانہ آپ پیشنٹ کو یوز کروائیں۔ بعض دفعہ شادی کے ٹائم پہ بچیوں کو جو ہے وہ میک اپ کروایا جاتا ہے جس کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ 30 کی پوٹنسی 4 دفعہ دن میں آپ نے یوز کروانی ہے۔ اس سے مکمل طور پہ وہ الرجی جو ہے وہ یا گرمی کی وجہ سے یا میک اپ کی وجہ سے ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ڈلکا مارا۔ ڈلکا مارا 30 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ ماواری سے پہلے کیل نکلنے لگ جائیں یا ویسے نکلتے ہوں لیکن ماواری سے پہلے بڑھ جاتے ہوں تو 4 خوراکیں جو ہیں اس کی روزانہ دینی ہیں، انشاءاللہ مکمل طور پر صحتیابی ہو جائے گی۔ نیکسٹ میڈیسن ہے آرسینک آیوڈائڈ۔ یہ 200 کی پوٹنسی آپ نے یوز کروانی ہے اس صورت میں جب یہ کوئی بھی ضدی قسم کا کیس ہو اور کوئی پیشنٹ کوئی بھی میڈیسن سے اس کو افیکٹ نہ ہو رہا ہو تو آرسینک آیوڈائڈ 200 کی پوٹنسی آپ نے دینی ہے۔ تو یہ جو دوا ہے یہ ہر روز چند خوراکیں کچھ دنوں تک آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ مکمل طور پر صحتیابی ہو جائے گی۔ یہ اس کے استعمال سے ہر طرح کا ضدی کیس جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب پیشنٹ کی کوئی بھی مرض ہو اور وہ دوائیوں کا کہنا نہ مان رہی ہو، دوائیوں کی وجہ کسی بھی دوائی سے اس کو آرام نہ ہو رہا ہو تو پھر آرسینک آیوڈائڈ آپ نے استعمال کروانی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے سورانیم۔ یہ بھی 1000 کی پوٹنسی میں آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ یہ ماواری کے دوران یعنی پیریڈز کے دوران اگر بچیوں کو کیل جو ہے وہ بڑھ جائیں یا گوشت یا میٹھی چیزوں کی مرغن چیزیں کھانے سے جو ہے وہ ان کے کیل بڑھ جائیں تو ہفتے میں ایک خوراک جو ہے ان کو دینی ہے تو انشاءاللہ مکمل طور پر صحتیابی ہو جائے گی۔ جب تک صحتیابی نہیں ہو جاتی اس ٹائم تک آپ نے ہفتے میں ایک خوراک 5 قطرے ایک دن میں صرف زبان کے نیچے ٹپکانے ہیں یا ایک گھونٹ نیم گرم پانی کے اندر ڈال کے تو پلا دینے ہیں پیشنٹ کو۔ تو اسی کے ساتھ اب آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔